وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل فرمایا، انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ تم میں سے اگر اللہ رب العزت کسی ایک کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے تو وہ فضیلت مال پیسے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں کسی ایک شخص کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ دنیا میں جتنے افراد آئے ان میں تب سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ تقوی والے افراد انبیاء علیہم السلام تھے، لہٰذا دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت ان کو دیگر تمام افراد کے اوپر ہے۔ پھر تمام انبیاء میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، سب سے زیادہ تقوی عطا فرمایا تھا، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام رسولوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 36 اور 37 سورہ بقرہ کا جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک مثال بیان کی کہ جو کوئی شخص بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے کسی معاملے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان ایک بیج زمین کے اندر بوتا ہے۔ زمین میں ایک بیج بویا جائے تو اس ایک بیج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو ایک بیج کے ذریعے سے 700 بیج اگ گئے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں دین کے مقاصد کے اندر، دین کے کاموں میں جو کوئی شخص مال کو خرچ کرتا ہے تو 1 روپیہ دین کے اندر خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا 700 گنا ریٹرن لینا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو 700 گنا بڑھا چڑھا کے واپس عطا فرماتے ہیں۔ پھر جہاں خرچ کرنے کی بات آئی تو ساتھ میں ایک حکم اور نازل کر دیا کہ دیکھو خرچ کرنے کا بھی کچھ آداب ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں جو خرچ کرتے ہوئے یاد رکھنی چاہیے۔ ایک وہ اہم بات یہ ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی مدد کر رہے ہو، مگر اس مدد کرنے کے ساتھ دوسرے پر احسان جتلا رہے ہو یا دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اگر تمہارے اس مال کے خرچ کرنے کے بعد جس پر اپنا مال خرچ کیا اس پہ تم نے احسان جتلا دیا یا اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچا دی تو تمہارا یہ صدقہ اور تمہاری طرف سے کی گئی یہ نفلی عبادت، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، یہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال بیان کی کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جوانی کے اندر ایک درخت لگائے اس نیت کے ساتھ کہ بڑھاپے کے اندر یہ میرے کام آئے گا، میں اس کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں رہ سکتا ہوں، اور جب بڑھاپے کا وقت آئے، جس وقت پر اس سے پھل کاٹنے تھے، جب اس کے نیچے رہنے کا وقت تھا، اس وقت پہ وہ باغ جل جائے۔ دنیا کے اندر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس لیے کہ آخرت میں میرے کام آئے گا، مگر اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ احسان جتلا دیا، اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ دوسرے کو تکلیف پہنچا دی، کل قیامت کے دن تم یہ امید نہ رکھنا کہ یہ مال میرے لیے رحمت بنے گا، اس مال کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے جلا ہوا درخت ہوا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم حکم سود سے متعلق نازل فرمایا اور واضح 2 ٹوک الفاظ میں بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم سمجھتے ہو سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً مال گھٹتا ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ سود کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہے تو یقیناً مال کم ہوتا ہوگا، مگر آج کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ اپنی پوری تحقیق کے بعد، اپنی پوری ریسرچ کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعتاً سود کے ذریعے سے معاشی طور پہ استحکام حاصل نہیں ہوتا، معاشی اعتبار سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ معاشی اعتبار سے تنزل ہی ہوتی ہے۔
انفرادی شخص سود کے اندر پڑے گا، اس کی معاشی انفرادی اعتبار سے معاشی حالات کم ہو جائیں گے، کمتر ہو جائیں گے، تنزلی کا شکار ہوں گے۔ اجتماعی اعتبار سے کوئی ملک سود کے اندر پڑے گا، فائنینشیل سسٹم اور فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ جتنی ریسرچ ہے وہ آج یہی بات کہتی ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے وہ ملک کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے یہ بات کہہ چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اے ایمان والوں، اگر تم سود کے لین دین سے بچو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی کسی مخالف سے جنگ کرتا ہے تو جنگ کا اصول ہے کہ سب سے مہلک ترین ہتھیار، سب سے اہم ترین چیز سامنے والے کی تباہ کر دی جاتی ہے۔ انسان کے پاس سب سے اہم ترین چیز اس کا ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے اندر کھڑے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص جو سود کے لین دین کے اندر پڑتا ہے، سود کو جائز سمجھتا ہے، اس کے ایمان کو اللہ رب العزت سلب فرما لیا کرتے ہیں۔ لہذا سود ایک ایسا معاشی اعتبار سے ظلم ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال ہوئے، یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوئے۔ آج کے اس دور میں ہم صرف سود کو بدقسمتی سے سمجھتے ہیں کہ جی بینک کے اندر پیسہ رکھوا دیا، یہ سود ہے، یہ سود کی ایک صورت ہے، لیکن اس سے متعلقہ بہت ساری سود کی بہت ساری قسمیں ہیں جس کے اندر ہم بدقسمتی کے ساتھ ملوث ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پرائز بانڈ ہے، سود کی ایک قسم ہے۔ انشورنس کروانا ہے، سود کی ایک قسم ہے۔ نیشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے، قومی بچت اسکیم، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ ڈیفنس سیونگ اسکیم، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ آج کل ایک ایپلیکیشن آ گئی ہے آکٹا ایف ایکس کے نام سے، یہ بھی حرام ہے، سود کی ایک قسم ہے۔ یہ اس قسم کے جتنے معاشی اعتبار سے کاروبار ہیں، برائے کرم اس کے اندر پیسہ لگانے سے پہلے، اس میں اپنے آپ کو داخل کرنے سے پہلے علماء سے پوچھا جائے جی یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ رکوع نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم حکم نازل کیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم کسی کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو تو معاملہ کرتے ہوئے اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ بعد میں تم میں سے کوئی دوسرے سے جھگڑا کرنے کا ذریعہ وہ لکھت پڑھت نہیں ہوگی تو بعد میں جھگڑے کا ذریعہ بنے گا، لہٰذا پہلے سے ہی اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ علماء نے لکھا یہ صرف ادھار کے ساتھ نہیں ہے، جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے مالی اعتبار سے، بہتر یہی ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلو رہنا شروع کرو تو تعاشوا کالاخوان، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہو، لیکن جب معاملات کرنے کی باری آئے تو سگے بھائی کے ساتھ بھی اجنبیوں کی طرح معاملات کرو، اس میں تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی بہتری ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 40 جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورت کو ختم فرمایا ایک انتہائی جامع دعا کے اوپر، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا، کہ اے اللہ ہم اگر کوئی بھی بات بھول جائیں تو اس بھول پر ہماری پکڑ نہ فرما، اور اگر ہم کسی قسم کے اے اللہ جس طریقے سے آپ نے پچھلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا تھا اور وہ اس بوجھ کو سہار نہیں سکے تھے، اے اللہ ایسا بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالیے گا، ہمیں معاف فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرما دیجئے، کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں۔ کافر قوم کے مقابلے میں بھی ایمان والوں کو کی مدد فرمائیے، ان کو فتح عطا فرمائیے۔ اگلی سورت اس کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ رکوع نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجران کے یہودیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ان کے ایک سوال کا جواب عطا فرمایا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں تورات کے اندر ایک لفظ استعمال کیا، کلمۃ اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اس سے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو کلمۃ اللہ سے پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے؟
کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ان سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو جوابات عنایت فرمائے۔ ایک تو جب سوال کا جواب دے دیا کہ کلمۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر اسباب کے، بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اسباب کوئی نہیں تھے، نہ نکاح ہوا تھا، نہ کسی قسم کی کسی اور برائی کے اندر اللہ نہ کرے ملوث تھی، اس کے باوجود کسی مرد کے چھوئے بغیر اللہ رب العزت نے ان سے ایک اولاد، حضرت مریم سے اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسباب سے ہٹ کر یہ معاملہ پیش فرمایا، اس کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ کہا کہ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کی آیات کو نازل فرمایا۔ ایک کو کہتے ہیں محکمات۔ محکمات کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو واضح دو ٹوک اپنے مدعا کو بیان کرتی ہیں، جو بات ہے صاف ستھری بات، کلیئر کٹ ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ نے ان آیات کو رکھا ہے قرآن کریم میں، کیوں؟ اس لیے تاکہ اہل حق میں اور اہل باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے سر کو جھکا لے گا اور کہے گا اے اللہ آپ نے نازل کیا، آپ نے معنی نہیں بتایا، میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جیسے آپ کے علم میں یہ بات ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ویسے ہی فالتو کے اندر ان کے معنی کو ڈھونڈنے کی اور کھود کرید کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی شخص بھی جس کے دل کے اندر بگاڑ ہوگا وہ اس طرح کی آیات میں کوشش کرے گا، ڈھونڈنے کی وہ کرے گا کہ نہیں اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے، اس کا شاید یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو، تعویلات فاسدہ وہاں پر کرے گا۔ تو سمجھا دیا کہ جس چیز کو تمہیں سمجھا دیا، بتا دیا، اس پہ عمل کر لو، اور جس کو خفیہ رکھا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ رکوع نمبر 2 اور 3 کے اندر ایک اصولی بات بیان کر دی کہ اصل چیز آخرت ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ ساری کی ساری فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی ضروریات میں رہ کر لگ کر آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہ بھولنا۔ آخرت حقیقی چیز ہے، آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے۔ دنیا کے اندر عمل کرو، آخرت کے اندر تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 4 اور 5 کے اندر پہلے تو ایک حکم نازل کیا، اور وہ یہ تھا کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناؤ۔ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اللہ رب العزت سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ رب العزت جو ہے وہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ جیسے ماں کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی شخص نقل اتارے ماں کو اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بعین ہی یہی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، لہٰذا ان کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العزت اس پیروی کے بدلے ہم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تو کر اس کو حقیقت، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اللہ کے دربار میں کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بنا لی، ان کے جیسی عادات کو اپنا لیا، اس کی حقیقت تو ہم نہیں بنا سکتے، اے اللہ پس آپ اس کی حقیقت بنا دیجئے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ علماء نے لکھا کہ اپنی 100% زندگی کو سنت کے اوپر لانا یہ بہت آسان کام ہے۔ انسان روزانہ کے اعتبار سے چند کام ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، روزانہ سوتا ہے، روزانہ جاگتا ہے، روزانہ کھانا کھاتا ہے، روزانہ کپڑے بدلتا ہے، یہ مختلف کام ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ 8-10 کام ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان 8-10 کاموں میں یاد کر لے ایک ایک کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کپڑے کیسے بدلتے تھے، مسجد میں کیسے آتے تھے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ان پر عمل کر لے تو 90-95% سنتوں پہ خود بخود عمل ہو جاتا ہے، اور باقی جو سنتیں رہ جائیں گی اس کے اوپر تھوڑی سی بعد میں اور محنت کر لے گا۔ تو سنتوں پہ عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں ذکر کی۔ پہلا واقعہ ذکر کیا حضرت عمران علیہ السلام کا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں غذا لے کر اس کو چونچ میں کھلا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں یہ
امید آئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ نے اس پرندے کو ایک اولاد عطا فرمائی، میں بے اولاد ہوں، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ ساتھ میں منت مان لی کہ اے اللہ جو اولاد ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ رب العزت کی شان یہ تھی کہ وہاں یہ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب اولاد ہوئی تو وہ اولاد جو تھی وہ بیٹی تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ چنانچہ منت کے مطابق ان کو مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور ان کے خالو تھے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس آئے تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ حیران ہو گئے، میرے علاوہ تو کوئی آتا نہیں یہاں پہ، تو پھل کون لے کے آیا، اور اگر کوئی لے آیا تو بے موسم کے پھل کیسے تھے؟ انہوں نے پوچھ لیا اے مریم یہ کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مجھے رزق پہنچایا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک اور امنگ آئی، انہوں نے کہا اے اللہ جب آپ بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی بے موسم میں اولاد عطا فرما دیجئے۔ میں بوڑھا ہوں، میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، موسم نہیں ہے اولاد کا، لیکن اے اللہ جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ایک بیٹا سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تیسرا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی کامل نشانی کے طور پہ بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور ان کی اس سازش کو ناکام فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور میرے پہلو کے اندر یعنی روزہ اطہر کے اندر آ کر مدفون ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا۔ یہ سارے وہ واقعات تھے جن کے بارے میں یہودی جو نجران کے آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، یہ افراد تفرید کا شکار تھے۔ اللہ رب العزت نے سارے واقعات کی تفصیل ذکر فرما دی اور سارے واقعات کی تفصیل ذکر فرما کر یہ بات فرما دی کہ لم تکفرون لم تلبسون الحق بالباطل لم تکفرون بآیات اللہ لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑے کرتے ہو، کیوں تم ایمان نہیں لے کے آتے جب تمہارے سامنے حقیقت بیان ہو گئی؟ اب بھی اگر تمہیں دلائل کی بنیاد پہ بھی بات سمجھ نہیں آتی، آ جاؤ میدان کے اندر مباہلہ کر لو، تم بھی آ جاؤ، میرے نبی بھی آ جائیں گے، اور آ کر دعا کرو اللہ سے، اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ اور جو باطل پہ ہے اے اللہ اس پر اپنی لعنت فرما، اس پر اپنا قہر نازل فرما۔ اب یہ جو یہودی تھے اگر یہ اس بات پہ قبول کر لیتے، اس مباہلہ کو آ جاتے تو حق واضح ہو جاتا، اور اگر یہ اس سے ڈر کر بھاگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے ہیں حق کیا ہے، اور واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ وہ جانتے تھے حق کیا ہے، لہٰذا اس سے پیچھے بھاگ گئے، چلے گئے وہاں سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیوں تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس سے سرکشی اختیار کر کے تم دوسری جانب جا رہے ہو۔ رکوع نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک اور بات یاد دلائی کہ دیکھو تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہو، تو یاد رکھو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے سچے مومن تھے، لہٰذا تم بھی اگر ان کے نام لیوا ہو تو جیسے انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا تھا تم بھی سر جھکاؤ۔ رکوع نمبر 11 سے اللہ رب العزت نے اور حکم نازل فرمایا۔ پہلے ایک اصولی بات فرما دی کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد کی بات فرما دی کہ دیکھو اللہ رب العزت کو اجتماعیت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اتحاد چاہتے ہیں، تمہاری صفوں میں انتشار نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم مختلف فرقوں میں بٹو، تم مختلف قسم کے ٹولوں میں بٹ جاؤ، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم متحد رہو، تم ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اللہ کو اتحاد پسند ہے۔
اور یہ اتحاد کیسے آئے گا؟ طریقہ کار بھی ذکر کر دیا۔ یہ اتحاد تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم دین اسلام کو قبول کرو گے، دین کے پیروی کرو گے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اس دین کے حکم دینے میں ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں مدارس دینیہ میں یہ کام ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ان جگہوں کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں، کسی قوم کا فرد ہو، کسی زبان کا بولنے والا شخص ہو، آپس میں انتہائی الفت و محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ دین کی برکت ہے، دین کی وجہ سے اللہ رب العزت آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 13 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تفصیلی ذکر فرمایا، جو رکوع نمبر 13 سے شروع ہوا ہے اور رکوع نمبر 18 تک چل رہا ہے۔ غزوہ احد کے مختلف حصوں کے اوپر تبصرہ فرمایا، اور مختصر خلاصہ غزوہ احد کا یہ ہے کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، مگر 50 افراد تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص پہاڑی کے اوپر جبل رمات پہ مقرر فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ غلط فہمی ہو گئی، اس غلط فہمی کی بنیاد پہ وہاں سے ہٹ گئے، اور ان کے ہٹنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا۔ کفار نے دونوں طرف سے حملہ کیا، 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادت ہوئی، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخم آئے، ہونٹ مبارک پہ زخم آئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے پہ رخسار مبارک کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی کڑیاں اندر گڑ گئی تھیں۔ بہت تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا، اس میں جہاں غلطی ہوئی صحابہ سے اس غلطی کی نشاندہی فرمائی، اور نشاندہی فرما کے یہ بات فرما دی کہ یہ تو تھی ان کی غلطی، لیکن یہ غلطی غلط فہمی کی بنیاد پہ تھی، نہ سمجھی کی بنیاد پہ تھی، لہٰذا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں تسلی بھی دی کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یہ تو ہمارے ساتھ جانی مالی نقصان کیوں ہوا، یاد رکھو یہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اصل اصولی بات یہ ہے کہ تم گھبرانا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو تو اللہ رب العزت کی جانب سے تم ہی بلند رہو گے۔ جس پروردگار نے تمہارے لیے بدر کے میدان میں فرشتوں کو اتارا تھا، وہ پروردگار تمہارے لیے احد کے میدان میں بھی فرشتوں کو اتار سکتا تھا، اور اس نے اتارا، اور آئندہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ دنیا میں جتنا بھی رہ لو، دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا کے اندر اصولی بات یاد رکھو کہ ایک کامیابی کا فارمولا صرف اتنا ہے، جو کوئی شخص بھی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے ایسی محنت نہ کر سکا کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ ناکام ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگے اس انسان، اے اللہ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ نساء کا، سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 20، اللہ رب العزت اس میں عقل مند افراد کی نشانیوں کو واضح فرماتے ہیں کہ عقل مند افراد وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کے قرب کے نئے مقامات ملتے ہیں، اللہ کی شان ان کو پتہ چلتی ہے، ہر آنے والے دن ان کو اللہ کا ایک نیا قرب ملتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی ایک نرالی شان ہے، ہر دن ان کو اللہ کا ایک قرب کا ایک نیا مزہ اور اللہ رب العزت کے قرب کا ایک مقام مل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جامع دعا کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، عقل مند وہ ہے جو اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا،
اور آخر میں فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے، کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اور ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر حصہ نصیب فرمائیے، ان کے ساتھ ہمارا شمار فرمائیے۔ اور آخر کے اندر سورت کی سب سے آخری آیت جو آج آخری رکعت کے اندر تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والوں اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کفر کے مقابلے کے اندر صبر اختیار کر کے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کفر کے مقابلے میں تمہاری لڑائی ہو تلوار کے ساتھ تو وہاں پر بھی ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، اور اگر کفر سے تمہارا مقابلہ ایمان کی حیثیت میں ہے تو اپنے ایمان پر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو اس بات کو کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس ایمان کی حفاظت تم نے ہر صورت میں کرنی ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ سے رابطہ رکھو، اللہ سے مربوط ہو جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی تقوی کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔